عمران خان کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ ان کی 26 سالہ سیاسی جدوجہد شروع سے ہی نواز شریف اور آصف زرداری کی کرپشن کے خلاف رہی ہے، موروثی سیاست کے خلاف رہی ہے، 30 سال سے ملک پر حکمرانی کرنے والوں کے خلاف رہی ہے، اور اب وہ گزشتہ 30 سال میں سب سے زیادہ حکومت میں رہنے والے اور موروثی سیاست کرنے والے پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ پہلے وزیر اعلیٰ کو ڈاکو کہتے تھے، پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہزاروں شہریوں اور بچوں کو قتل کرنے والی کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے بھی بات کر سکتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی 26 سالہ جدوجہد ہی ان کے خلاف ہے۔ وہ مخالفین کے خلاف مذہب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا سہارا لے کر بیانیاں بنا رہے ہیں۔ بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشن، طالبان ہیں، ٹی ٹی پی ہے، ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار۔ بلوچستان کے اندر جو سیپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، سندھ میں جو کہتے ہیں سدھو دیش، ان سے بھی سب سے بات کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر آپ کے گھر کا کوئی ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں جی آپ اس سے بات کریں، آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے؟ تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے تباہ ہونا ہے تو طاقتور ڈاکوں کو چھوڑ دو اور کمزور کو پکڑو، اور یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یعنی عمران خان کالعدم تحریک طالبان پاکستان جیسی دہشت گرد تنظیم سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جو ملک میں دہشت گردی کی علامت ہے، ہزاروں بے گناہ پاکستانیوں کی جانیں لے چکی ہے، ہمارے مرد، خواتین، بچے، فوجی سب شہید کر چکی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 80,000 سے زائد جانوں کا نقصان کیا ہے، ملکی معیشت تباہ ہوئی ہے، پاکستان کا $100 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، پاکستان بین الاقوامی کرکٹ کی میزبانی سے محروم ہوا، مگر سابق وزیر اعظم ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک کی سیاسی قیادت سے بات تک نہیں کرنا چاہتے، جن پر انہوں نے ہی الزامات لگائے ہیں اور ثابت بھی نہیں کیے ہیں، اور اپنے اس کام کو جہاد کا نام دے رہے ہیں، حق و باطل کی جنگ کہہ رہے ہیں اور مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ مگر عمران خان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ جہاں فائدہ ہو وہ کسی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے بارے میں ماضی میں ان کے کیا خیالات تھے، مگر بعد میں ان کی اپنی حکومت میں انہیں شامل کیا اور اب ان سے دوبارہ بھی ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب عمران خان نواز شریف کے خلاف کیسز کا دفاع کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کو 2002 میں وزارت عظمیٰ کا ووٹ دے چکے ہیں اور پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی قرار دے چکے ہیں، ملک کی تباہی کا ذمہ دار کہتے رہے ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف کی تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ مگر اب اسی پرویز الہی کو عمران خان نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، اور وہ بھی قاف لیگ کے صرف 10 ووٹوں کی بنیاد پر اور اپنی جماعت کی اکثریت کو نظر انداز کر کے بنایا ہے۔ دیکھیے ماضی میں عمران خان پرویز الہی کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آرمی چیف کے سائے میں رہنے کا کیسے الزام لگاتے تھے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک آرمی چیف جلسے کر رہا ہے تو اس کی وہ پالیٹکس نہیں نظر آ رہی، وہ اس کو اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ ان کی ساری جو پالیٹکس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور ان کی اس لیے پالیٹکس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کہ انہوں نے جو دولت اور کرپشن کے پیسہ بنایا ہوا ہے وہ تبھی بچ سکتا ہے کہ اگر یہ آرمی کے سائے کے اندر رہیں اور ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ حمایت کریں۔ ایک فوجی عامر ہے، وہ واضح کر چکا ہے کہ وہ پاکستان میں پاور نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ مینار پاکستان کے اندر جو جلسہ ہوا وہاں پرویز الہی نے کہا کہ جنرل صاحب اس باری نہیں، اگلی باری بھی ہم آپ کو وردی میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تو واضح ہے کہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل مشرف کے حمایتی تھے یہ کولیبریٹرز تھے، انہوں نے پاکستان کی بربادی میں پوری طرح کولیبریٹ کی۔ پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، کیا جنرل مشرف کو نہیں پتا کہ چودھری پرویز الہی ایک ڈاکو ہے؟ اور پھر 2018 کے انتخابات کے بعد قاف لیگ کو اتحادی بنانے پر جب عمران خان سے یہ سوال ہوا کہ آپ تو پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی اور بات کریں۔ قاف لیگ کے حوالے سے آپ آن ریکارڈ موجود ہیں، پرویز الہی کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا اور اس کے بعد ان کو کولیشن میں ڈال دیا، یہ کمپرومائز تھا؟ چلیں اور بات کریں، ہر سوال کا جواب۔ چلے ٹھیک۔ اور آج یہ وقت ہے کہ پرویز الہی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں، مگر دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ صرف عمران خان ہی پرویز الہی پر اسٹیبلشمنٹ سے مدد لینے یا حمایت لینے کا الزام نہیں لگاتے رہے ہیں، بلکہ خود پرویز الہی نے بھی عمران خان پر صرف 4 ماہ پہلے یہ الزام لگایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی نیپیاں بدلتی رہی۔ سیکھنے کا موقع نہیں پھر ملا ہی نہیں، کوئی بچہ سیکھے گا تو چلے گا، تو نیچے اتارو گے تو سیکھے گا نا، نیپیاں بدلتے رہنا ساری زندگی۔ تو ناپیاں بدلی گئی ہیں 3.5 سال، تو اور کیا، اب کیوں نہیں بدلی جا رہی؟ اب کیوں نہیں پھر ناپی بدلی جا رہی؟ نیپی بھی مہنگی ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب ناپی مہنگی ہو گئی ہے، بوجھ بڑھ گیا ہے۔
صرف یہی نہیں، آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ 26 سال سے نواز شریف کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن پرویز مشرف کے دور میں عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مشرف کے نیچے نواز شریف کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا۔ جنرل مشرف کے نیچے نواز شریف کو کبھی بھی انصاف نہیں مل سکتا تھا۔ یہاں تاریخ ہے پاکستان کی کہ ملٹری ڈکٹیٹر چھوڑیں، جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے نیچے آپوزیشن کو انصاف نہیں ملتا۔ اور دوسری چیز، جو بھی ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے تھے جنرل مشرف سے، کیونکہ جنرل مشرف ایک ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا کہ نواز شریف کسی طرح ڈسکوالیفائی ہو، کیونکہ وہ انہوں نے پاور لینی تھی، تو انہوں نے تو نواز شریف کو تو یہ چیز ہوگی کہ اس کو یہاں اس ملک کے اندر نا انصاف مل سکتا ہے اور وہ جیل میں، ظاہر ہے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے ہم نہیں جانتے، تو ڈیل کر کے گئے بھی ہوں گے، لیکن اس ڈیل کی اہمیت اس لیے نہیں ہوگی کہ ان سرکمسٹانسز میں He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like میں ٹارچر سے آپ سے جو بھی لے لوں، اور ٹارچر could be mental or anything. It does not stand in a court of law. لیکن معاملہ یہاں تک بھی محدود نہیں ہے۔ عمران خان نواز شریف کو حقیقی جمہوریت کے لیے جد و جہد کرنے والا سیاستدان قرار دیتے رہے، شہباز شریف کی آرگنائزیشنل صلاحیتوں کی تعریفیں کرتے تھے، اور نواز شریف سے یہ بھی کہتے تھے کہ پرویز مشرف نے نون لیگ کے 2 نمبر لوٹے قاف لیگ میں ڈال کر ان پر مہربانی کی ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج ہمارے مینشن میں آئے، آپ کی ٹیم آئی، آپ میاں شہباز صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی آپ کی آرگنائزیشنل سکلز بھی ہم نے دیکھ لی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی تقریر پہلے شروع کرتا ہوں، میاں محمد نواز شریف کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے جو اے پی سی میں کامیابی حاصل کی، اور وہ کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت کے لیے جو جد و جہد کرنے کے لیے جماعتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ اور ویسے میاں صاحب آپ کو ایک میں بات کہہ دوں کہ جنرل مشرف آپ پہ کافی مہربان رہا ہے، وہ مہربان ایسے رہا ہے کہ اس نے آپ کی پارٹی کے سارے 2 نمبر لوٹوں کو اٹھا کے قاف لیگ میں ڈال دیا، یعنی کہ اس نے وہ کام کیا آپ کی پارٹی کے لیے جو آپ خود بھی نہیں کر سکتے، آپ کی پارٹی کو صاف کر۔ مگر پھر پرویز الہی نے الزام لگایا کہ اسی قاف لیگ کو توڑنے میں جنرل پاشا نے کردار ادا کیا اور ان کے اراکین کو تحریک انصاف میں شامل کیا۔ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں، تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں، ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں۔ تو یہ 2010 تھا، 2010 میں، ہاں 2010 میں۔ پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا کہ بھائی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ، وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ۔ تو انہوں نے بلایا ہمیں، گئے ان کے پاس، باتوں میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے، آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں؟ کہتے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر اور باتیں شروع ہو گئی، تو پاشا صاحب بھول کے جو پہلے بات ہوئی تھی، تو کہتے ہیں چوہی صاحب آپ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے، میں عمران خان سے نا آپ کی میٹنگ کرا دوں۔ تو شہزاد صاحب نے کہا لو پکڑ لیا ہم نے آپ کو۔ اب اس سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو جنرل مشرف کی حکومت آئی تو عمران خان ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ریفرینڈم میں انہیں ووٹ دیا تھا، ان کے اقدامات کا دفاع کیا۔ The reason why we back General Musharraf is only one reason. ہم جنرل پرویز مشرف کی صرف ایک وجہ سے حمایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ کرپٹ اور بے ایمان سیاستدانوں کو باہر رکھیں گے، جن کو نہ تو الیکشن کمیشن نہ ہی ہماری سپریم کورٹ باہر رکھ سکی ہے۔ اور پھر 6 ماہ بعد نومبر 2002 میں عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے جنرل مشرف کے امیدوار ظفر اللہ جمالی کی جگہ انہی مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا جو مقابلے میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے۔ یعنی اس وقت عمران خان مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے۔ میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا۔ بہت زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی پری پول ریگنگ نہیں ہوئی جتنی انہوں نے اس باری کی، ساری انتظامیہ نے اس میں شرکت کی، اور ہمیں پورا پتا تھا کہ کس طرح انہوں نے یہ لوگوں کو الیکٹیبلز کو ایک پارٹی میں ڈالا۔ پھر ایک وقت میں عمران خان جنرل مشرف کو تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کی کارکردگی کی تعریف کرتے تھے۔ ساری جو بجلی کی انکریز ہوئی ہے وہ نواز شریف اور بے نظیر کے زمانے میں آئی ہے۔ ہب پاور پلانٹ نواز کے شروع ہوا اور آئی پی پیز بے نظیر کے۔ 7 سال جنرل مشرف کے دور میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی، اور جو سڑکیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں وہ ساری نواز شریف اور بے نظیر کے زمانے کے پروجیکٹس تھے۔ پھر آج عمران خان جنرل مشرف کو ان جماعتوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تم دونوں نے تو ملک کا خون چوسا، تمہارے سے تو بہتر مشرف تھا۔ اللہ حافظ۔